الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی شریح خویلد بن عمرو الجزائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی جائزہ مہمان نوازی کرے۔ مہمانوں اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور 3 دن اور 3 رات مہمان نوازی کرنا، ایک دن اور ایک رات اور 3 دن 3 رات مہمان نوازی کرنا۔ فما کانا وراء ذالک فہو صدقۃ علیہ، اس کے بعد تو یہ اس کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگا، اس مہمان کے لیے، اگر وہ مہمان نوازی کرے اس کے بعد 3 دن کے بعد تو یہ صدقہ ہوگا اس مہمان۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا عرصہ رہے کہ اسے گناہ گار کر دے، اسے گناہ گار کر دے، فیما ہو گناہ گار کر دے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے گناہ گار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس میزبان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جو اس کے سامنے پیش کر سکے، اس کے سامنے پیش کر سکے کوئی ایسی چیز نہ رہے، تو اس صورت میں اتنی دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 راتیں ٹھہرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ آج کل تو لوگ ایک دن نہیں برداشت کرتے، 1 گھنٹہ نہیں برداشت کرتے تو لیکن اچھی بات یہی ہے مہمان نوازی کی جائے۔ آگے بابو استحباب تبشیر وتہنیۃ بالخیر، خوشخبری دینے اور نیکی کے کام میں مبارکباد دینے کا مستحب ہونا، اس بارے میں بیان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین حق کے اتباع کرنے والوں کو مبارکباد دینے کا بیان ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میرے ان بندوں کو بشارت دو جو قول قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی اچھائی کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پروردگار نے انہیں اپنی طرف سے رحمت، رضامندی اور ان جنتوں کی خوشخبری دی جن میں وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، جن میں دائمی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم خوشخبری حاصل کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے اچھی طرح سے اچھے انداز سے آگے نکالیں آپ نور الازا کا۔ آگے نور الازا کا ہے ومن سہا عن العقود الاول من الفرد عاد الیہ، جو شخص پہلا قاعدہ بھول جائے وہ جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو تو لوٹ آئے اس کی طرف جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو، ظاہر روایت میں، اور یہی اصح بات ہے۔ اور مقتدی نفل پڑھنے والے کی طرح ہے، وہ لوٹ آئے اگرچہ پوری طرح کھڑا ہو گیا پوری طرح، یعنی کہ امام کے پیچھے مقتدی پورا کھڑا ہو گیا، امام بیٹھا تو پھر بھی وہ کیا کرے، لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ اس حال میں لوٹا اس حال میں کہ قیام کے زیادہ قریب تھا تو سجدہ سہو کرے، اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تو اصح قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹا تو نماز کے فاسد ہونے کے بارے میں تصحیح مختلف ہے، یعنی کہ بعض کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں نماز فاسد نہیں، لیکن ایسا قول یہی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو بھی بندہ اگر رکوع میں تشہد میں بیٹھنا تھا اب وہ پورا کھڑا ہو گیا یا پورا نہیں کھڑا، اگر پورا کھڑا ہوا تو پھر بھی لوٹ آئے، بہتر ہے۔ اگر پورا کھڑا نہیں ہوا تو پھر بھی لوٹ آئے، لیکن دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے کہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب، اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو سجدہ سہو ہوگا۔
اور اگر بھول گیا آخری قاعدہ تو تو لوٹ آئے جب تک سجدہ نہیں کیا لوٹ آئے، اور سجدہ کرے قاعدہ فرض کو مؤخر کرنے کے لیے، سجدہ صاحب کرے قاعدہ کو مؤخر کرنے کے لیے۔ بس اگر یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس نے آخری قاعدہ بھول گیا، 2 رکعتیں تھی یا 4 رکعتیں تھی، آخری قاعدہ بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو وہ لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کرے، تاکہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کیا کیا، فرض کو مؤخر کیا، قاعدہ فرض تھا اس لیے سجدہ صاحب کرے۔ اور اگر اس نے اگر سجدہ کر لیا ہو تو ہو جائے گی اس کا فرض نفل۔ اگر اس نے سجدہ کر لیا نا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو نفل ہو جائے گی، اور ملائے 6 کو اگر چاہے تو ملانا بہتر ہے۔ اور اگر وہ اصل میں 4 تھی، اثر میں، اور 4 فجر میں کر لے، اثر میں 6 کر لے، 4 فجر میں کر لے، اور نہیں ہے قرات ملانا ان دونوں میں اصح قول پر، ان دونوں میں ملانا اصح قول کے مطابق صحیح ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو کہ پیچھے یہ بات گزری نا کہ اگر بندہ نا قاعدہ اخیر میں تھا، یعنی کہ آخری قاعدے میں تھا، اب اس کی بنتی ہے کہ یا تو وہ بندہ نے قاعدہ آخری نہیں کیا، اگر اس نے قاعدہ آخری نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا اور اگلی 5ویں رکعت کا ابھی تک اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر واپس اپنی جگہ پر آ جائے، تشہد پڑھے اور سجدہ صاحب کرے۔ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو 5ویں رکعت پہ بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، ساتھ کیا کرے، 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، تاکہ جو 5ویں رکعت اس نے پڑھی ہے وہ ضائع نہ جائے، اس کی ضائع نہ جائے۔ اب 6ٹھی رکعت میں وہ بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، سجدہ صاحب کرے گا، اب 4 رکعتیں اس کی فرض ہو گئی، جو دو تھی وہ نفل بن جائے گی، 2 کیا بن جائیں گی، نفل بن جائے گی، اور چاہے فجر میں ہو یا عصر میں ہو، مکروہ نہیں ہے۔ یہی طریقہ، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ آگے ہدایت النحو کا، اب یہاں پر نا امام فرہ اختلاف کرتے ہیں، امام فرہ بصری کوفی کہ آپ نے پہلے پڑھ چکے، ان کے نزدیک دونوں فعلوں کا عمل دینا جائز ہے، لیکن پسند بصری کرتے ہیں، بصری دوسرے فعل کو عمل دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جو کوفی ہیں وہ پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں۔ امام فرہ اختلاف کرتے ہیں پہلی صورت اور تیسری صورت میں، امام فرہ کہتے ہیں پہلی صورت اور دوسری صورت میں پہلے فعل کو عمل نہیں دیں گے، بلکہ دوسرے فعل کو ہر صورت میں عمل دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا، فعل ثانی کو عمل دینا ناجائز ہے، فعل ثانی کو عمل دینا ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، امام فرہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت اور تیسری صورت جو بیان کی اس میں پہلے فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل دینا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 خرابیاں لازم آتی ہے۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ فاعل کو حذف ماننا لازم آئے گا، فاعل کو حذف ماننا لازم آئے گا، فاعل کو حذف ماننا لازم آئے گا، ٹھیک ہے، پہلی صورت میں۔ حالانکہ جمہور کے نزدیک فاعل کو بالکل حذف کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ کی جزء اشرف ہے، جملہ فعلیہ کی فاعل جزء اشرف ہے، اسی لیے اس کو حذف کرنا ناجائز ہے۔ اور دوسرا کہ اگر دوسرے فعل کو عمل دیں تو پہلے فعل سے ضمیر نکالیں گے، یہ اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔ اضمار قبل ذکر کہتے ہیں کہ ضمیر پہلے ہو مرجع بعد میں ہو، اب ضمیر کا مرجع سے پہلے ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے فعل کو عمل دیں گے، پہلے فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں امام فرہ پہلی صورت اور دوسری صورت میں یہ کہ عمل دیں گے ثانی کو، اور ان کی دلیل کے لازم آتی ہیں 2 خرابیاں، 2 امر میں سے ایک امر لازم آتا ہے، یا یہ کہ فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، اگر دوسرے فعل کو عمل دے تو پہلے فعل کے فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، اور یہ ناجائز ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک فاعل حذف ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ فاعل جملہ فعلیہ کا جزء اشرف ہوتا ہے اور اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ یا تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم ہے، یعنی کہ ضمیر مرجع سے پہلے اور مرجع بعد میں کھڑا ہے، ضمیر پہلے ذکر کرنا یہ ناجائز ہے، اور یہ دونوں ممنوع ہے، یہ دونوں کیا ہے، ممنوع ہے، اور یہ جواز میں ہے، اور یہ
جواز میں، یعنی کہ اس کے جواز کے اندر یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ امام فرا کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا ہے ہی بالکل ناجائز، لیکن مختار بہرحال پسند کرتے ہیں۔ اس میں بصریوں کا اختلاف ہے، بہرحال پسند کیا اس میں بصریوں کے اختلاف میں کہ بے شک وہ پسند کرتے ہیں فعل ثانی کو عمل دینا اعتبار کرتے ہوئے قرب اور جوار کا، یعنی کہ جو بصری ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دیں گے، کیا کریں گے؟ پہلے فعل کو عمل دیں گے قرب اور جوار کی وجہ سے، یعنی کہ جو زیادہ قریب ہے نا اس کا زیادہ حقدار ہے، اسی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دیں گے۔ اب پہلا فعل زیادہ قریب ہے نا، اور دوسرے فعل کو بصری کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دیں گے، کیونکہ دوسرا فعل جو معمول ہے اس میں ظاہر ہے اس کے زیادہ قریب، جس طرح کہ ضربت و اکرمت زیدن۔ اب پہلا فعل ضرب زیادہ قریب ہے کہ اکرمت زیادہ قریب ہے؟ اکرمت زیادہ قریب ہے نا، تو اسی وجہ سے پہلے کو عمل دیں گے، لہٰذا وہ کہتے ہیں جو زیادہ قریب ہے زیادہ قریب والوں کو زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں کہ قریب والوں کو زیادہ حق ہے، اور کوفی پسند کرتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا تقدیم اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے آئے وہ پہلے آئے، پہلے پائے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے۔ کوفی کہتے ہیں کہ پہلے آیا ہے پہلا فعل، پہلے کون سا آیا ہے؟ پہلا فعل، لہذا پہلے فعل کو عمل دیں گے، اور بعد میں آیا دوسرا فعل دوسرے فعل کو عمل نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پہلا فعل ہے، پہلے آیا ہے پہلے پائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بصریوں کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دیں گے، ٹھیک ہے۔ دلیل ان کی پڑھ لیا آپ نے کہ وہ قریب ہے اور پڑوسی ہے، پڑوسی جوار پڑوسی کہتے ہیں، اور قریب اور پڑوسی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور کوفیوں کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دیں گے تقدیم اور استحقاق کی وجہ سے، یعنی کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے۔ اب بصریوں کا عملی طریقہ کہ جب دوسرے فعل کو عمل دیں گے، جب کیا کریں گے دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو پہلے فعل کو دیکھیں گے کہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ پہلے فعل کو ہم دیکھیں گے کہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے کہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو ضمیر دے دیں گے، فاعل کے کیا کر دیں گے؟ ضمیر دیں گے۔ اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو مفعول معذوف مان لیں گے، اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو مفعول معذوف مان لیں گے، بشرط کہ وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، کیونکہ افعال قلوب میں مفعول کا ذکر کرنا واجب ہے، افعال قلوب میں مفعول کا ذکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اگر دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلے فعل کی ضمیر نکالیں گے، آگے جس طرح یہ مثالوں میں ہے، پس بے شک تو جان بس اگر تو جانے ثانی میں تو دیکھ، اگر ہو پہلا فعل تقاضا کر رہا ہو فاعل کا تو ضمیر نکال پہلے کی، جس طرح کہ تو کہے گا متوافقین میں، یعنی کہ دونوں فاعل کا تقاضا، ضربنی و اکرمنی زید۔ اب پہلا فعل تقاضا کر رہا ہے فاعل کا تو ضربہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل نکال دیں گے، اور اکرم فعل ہے آگے زید اس کا، اس میں دوسرے فعل کو عمل دیں گے، پہلے فعل کی ضمیر نکال دیں گے۔ اور ضربانی و اکرمانی زیدن، ضربانی یہ ہما ضمیر نکالیں گے، ضربونی ہم ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مختلفین میں یعنی کہ پہلا فاعل کو چاہے دوسرا مفعول کو چاہے، جیسے ضربانی و اکرمت زیدن۔ اب یہاں پر ضربانی کے بعد زیدن معذوف مفعول مان لیں گے ہم، ٹھیک ہے، اور اکرمت دوسرے فعل کو عمل دیں گے، و ضربانی و اکرمت زیدینی۔ اب ضربانی کے بعد زیدینی ایک مفعول دوبارہ مان لیں گے ہم معذوف، ٹھیک ہے۔ زیدن ایک مفعول مان لیں گے، فاعل مان لیں گے معذوف، مفعول نہیں فاعل مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ و ضربونی و اکرمت زید دینا میں ہم ضمیر یہ مان لیں گے، کیونکہ ایک فاعل کو چاہ رہا ہے پہلا اور دوسرا مفعول کو چاہ رہا ہے۔ اور اگر پہلا فاعل کا تقاضا کرے، اگر ہو پہلا فعل تقاضا کرتا مفعول کا، اگر وہ پہلا فعل تقاضا کرتا مفعول کو اور نہ ہو فعل افعال قلوب میں سے، تو معذوف مانیں گے مفعول کو فعل سے، پہلے فعل کا، جس طرح کہ تو کہے گا متوافق یعنی ضربت و اکرمت زیدن۔ اب ضربت میں زیدن معذوف مانیں گے، پیچھے جو مثالیں تھے وہ تو فاعل کو ہی چاہ رہی تھی، یہاں پر مفعول کو چاہ رہے، اس طرح زیدن مفعول مانیں گے، اور اس طرح ضربت و اکرمت زیدین میں زیدین معذوف مانیں گے، و ضربت و اکرمت زیدین میں زیدین معذوف مانیں گے۔ اور مختلفین میں یعنی کہ پہلا مفعول چاہے دوسرا فاعل چاہے، تو ضربت و اکرمنی میں زید معذوف مان لیں گے، ضربت کے بعد
वदरबतु वाकरमनी ज़ैदानी में ज़ैदान दरबतु के बाद मान लेंगे मज़ूफ, वदरबतु वाकरमनी ज़ैदूना में दरबतु के बाद ज़ैदूना मफ़ूल महज़ूफ हम मान लेंगे और उसको अमल देंगे। इस तरीके से ये है किन के नज़दीक, बिसरियों के नज़दीक, ठीक है। और कूफियों के नज़दीक दूसरे को मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ना मुसन्निफ़ रहमान ने ना बिसरियों के मज़हब को पसंद किया है, तो इसी वजह से उसी एतबार से उन्होंने मिसालें भी पेश की हैं। आगे हम कूफियों का मज़हब भी पढ़ेंगे वो, ठीक है, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, मेहनत करके, ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत करके याद कर लेना है। और इबारत तरकीब अच्छी तरह से निकालनी है, ठीक है। पढ़ा सुना।